کیا آپ جانتی ہیں رمضان کے بابرکت مہینے میں بعض ایسی غلطیاں جو بظاہر معمولی لگتی ہیں وہی ہمارے رزق میں تنگی کا سبب بنتی ہیں۔ آخر وہ کون سے 5 کام ہیں جو بعض عورتیں رمضان میں کرتی ہیں اور پھر شکوہ کرتی ہیں کہ گھر میں برکت کیوں نہیں؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا کیونکہ آخر میں ایک ایسی حقیقت سامنے آئے گی جو آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ پہلی وجہ گناہوں پر اصرار، خاص طور پر زبان کے گناہ۔ روزہ رکھا مگر زبان آزاد ہے، غیبت بھی جاری اور شکایتیں بھی جاری، رشتہ داروں کی برائیاں بھی جاری۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور جو مصیبت تم پر آئی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ سوچئے اگر روزہ ہمیں گناہوں سے نہ روکے تو پھر وہ برکت کیسے آئے گی؟ اگر روزہ ہمیں گناہوں سے نہ روکے تو پھر وہ برکت کیسے لائے گا؟ دوسری وجہ نماز میں غفلت۔ سحری کے لیے الارم لگتے ہیں لیکن فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ سورۃ عارف آیت نمبر 96۔ برکت تقوی سے آتی ہے اور تقوی کی بنیاد نماز ہے۔ نماز کے بغیر کشیدگی کی امید یہ خود فریبی نہیں تو اور کیا ہے؟ تیسری وجہ اسراف اور دکھاوا۔ افطاری کی میز سجی ہوتی ہے، پکوڑوں کی قطاریں لگی ہوتی ہیں لیکن دل میں شکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، بے شک فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ سورۃ العصر آیت نمبر 27۔ جب نعمتوں کی قدر نہ ہو تو نعمت اٹھ بھی سکتی ہے۔ کیا ہم رمضان کو عبادت کا مہینہ بناتے ہیں یا صرف کھانے اور نمائش کا؟ چوتھی وجہ ناشکری اور گھر کا ماحول خراب کرنا۔ ہر وقت شکوہ، ہر وقت شکایتیں، شوہر کی کمائی میں عیب، رشتہ داروں سے تلخی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے کیونکہ وہ ناشکری کرتی ہیں۔ سوچئے جب شکر ختم ہو جائے تو برکت کہاں باقی رہتی ہے؟ پانچویں وجہ حلال و حرام کی پرواہ نہ کرنا۔ اگر کمائی میں حرام شامل ہو، سود، دھوکہ یا ناجائز لین دین ہو تو دعائیں کیسے آسمان تک پہنچیں گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ہے اور پاکی ہی قبول کرتا ہے۔ جب بنیاد ہی کمزور ہو تو عمارت کیسے قائم رہے گی؟ رک جائیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خود اپنی برکتوں کے دروازے بند کر رہی ہیں۔ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، رزق میں برکت کا مہینہ ہے، لیکن اگر ہم اصلاح نہ کریں، توبہ نہ کریں تو آزمائش بھی آ سکتی ہے۔ اب چھوڑ دیجئے یہ ساری دنیا داری کی باتیں، یہ مقابلے، یہ دکھاوے، یہ فضول جھگڑے۔ آنکھیں کھولیں اور خود سے ایک سوال کیجئے، کیا یہ رمضان دوبارہ ہماری زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کیا ہمیں اگلے سال پھر یہ سحریاں نصیب ہوں گی؟ کیا ہمیں اگلے سال پھر یہ سحریاں نصیب ہوں گی؟ کیا ہمیں پھر وہ تراویح ملے گی؟ کیا ہمیں پھر وہ قبولیت کی راتیں ملیں گی؟ کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے اپنے رب کو راضی کر لیجئے، اپنے گھر کے رزق کے دروازے کھول لیجئے، شکوے ختم کر دیجئے، دل صاف کر لیجئے، توبہ کر لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں،
अगर तुम शिकवा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। इब्राहिम आयत नंबर 7। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहता है इसके रिस्क में कशीदगी हो और उम्र में बरकत हो, वो इस्लाह राजी करे, वो इस्लाह रहमी करे। तो आइए आज ही नियत कर लीजिए कि हम इस रमजान को आखिरी समझकर गुजारेंगे और अपने अल्लाह को राजी करेंगे, अपने घर को सुकून का गहवारा बनाएंगे और अपने रिस्क में बरकत की दुआ भी करेंगे और इसके असबाब भी अख्तियार करेंगे। जी तो मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज के टॉपिक से यकीनन आपको समझ आ गया होगा कि बरकत किन चीजों से आती है और किन चीजों से चली जाती है। अगर आपके दिल में कोई सवाल हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिए ताकि हम कुरान व सुन्नत की रोशनी में आपकी रहनुमाई कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये पैगाम दूसरों तक भी पहुंचे। इंशाल्लाह हम फिर एक नए सवाल और नए मंसूबे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।